وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے، وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل، اسا کہ لوے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے، تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، ڈر 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 ڈر، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ سناٹا۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا، جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا،
اور کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہ کہا ہے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا. ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا. یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے. اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر دیکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے. تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا. وہ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں سے پیپر، دیکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، دیکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو جب مرد اور کہیں گا او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی. سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب وہ زندگی لے لو. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا مٹ جانے کا گھر ہے. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے. لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ. دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا. 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا. اب لوگ تو سکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے سکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا جو گنبد تھا
اس میں 1000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے، اور چند سال بعد کسرا کو شکست ہوئی، کیسر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے، آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا۔ ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا۔ ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے۔ ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے کی مالش کر، اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کی مالش پہ لگا دیا۔ وہ گھر گیا تو مراسی نے دیکھا ہوں تو رات ہو گئی، اس سامنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا۔ رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، اسے کہ بھی مارے گا، آج میں نے ذمہ دار نہیں چھڑنا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار آیا، کہتا اوے گھوڑا کی دے کے جیا کھلوتا، فٹے منہ اے گھوڑا ہے ہوئے تو خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گئے۔ تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں، مرد عورت، جو پیسج آف ٹائم ہے نا اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا۔ جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا، مردوں کا بھی قد ہوگا۔ یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے، کھجور کا دانہ وہ 26 فٹ لمبا ہے، 26 فٹ، تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جامن گے انہوں۔ تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے۔ دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی، رنگ بھی کالا، شکل بھی، نین نقش بھی اچھے نہیں، تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا، اتنا اس کو حسین بنائے۔ اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، اور سینے کا کھوٹ ختم، حسد غصہ ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا۔ اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے، جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے، اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں۔ تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا۔ ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ سب سے آخری جنتی 1 مرلے والا گھر، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا، 24,000 کلومیٹر ضرب 10، اور اس کو 100 محل ہوں گے۔ اور جب وہ دوزخ سے لتر لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، وہ تالیاں، جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، وہ تالیاں بجائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر کھا دیں، بڑے لتر کھا دیں، میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسکول میں بڑے لتر کھائے ہوئے ہیں، چونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا، تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری۔ آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش، ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 کھانے، 80,000 پینے کی قسمیں۔ یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو، اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا، یہ سب بکواس ہیں، تمہیں بیمار کر دیں گے، تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی۔
سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا۔ وہ ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں، تو انہوں نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا اپنے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا۔ حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے۔ میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پییں۔ تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد، ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو اب وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی، تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو ایویں ہی ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھ ہی جا رہا ہے، دیکھ ہی جا رہا ہے، دیکھ ہی جا رہا ہے، 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال، کیونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر وہ ایسے ہوگا۔ اور جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جنت کے دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کی ہوگا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم ہو تیرے انتظار میں بیٹھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑیں بہ گئی تیرے مگر۔ جب سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو، کہیں گے لبیک یا ربنا۔ اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب، کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن۔ تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو۔ تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے، تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں اونچی ہو جاتی ہے، تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں۔ تو سارے بڑے خوش ہوں گے، بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا۔ سبحان، میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا، کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسی ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں؟ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ کہیں گے چل، اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق، ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو، مزے کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے جمعے آ جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی، ہر جمعے اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد عورت جمع ہوں گے۔ پھر اس ابتدائی زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ جیسے آپ لوگ یہاں کھیلتے بھی ہو، کرتے بھی ہو، لیکن اپنے امتحان کو سامنے رکھتے ہو اور اس کی تیاری کے لیے آپ پہلے سے چوکنے ہوتے ہو۔ تو آپ کو عجیب واقعہ سنوں، میں پڑھتا تو تھا نہیں،
ہم ہاسٹل میں تھے تو لڑکوں اسٹڈی آر ہوتے تھے، تو ہمارے ایک تھے وارڈن طالب صاحب، ان کے ڈنڈے آج بھی میری کمر پہ نشان ہیں اس کے. تو میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا، تو جب امتحان آتا تو 2-4 دن پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، اور پھر جس دن پیپر ہوتا تھا، مثلا صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، اب سارے لڑکے اپنے مزے سے جو سارا سال پڑھتے ہیں، میں سارا سال پڑھے کوئی نہیں، کتاب میرے سامنے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا، کل جڑا پیپر سوال آنا مینو کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایسے بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، کتاب کھول کے 5-10 صفحے ادھر 5-10 صفحے ادھر، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر کتاب بند، یا اللہ کل جڑا پیپر کوشچن آنا میں نے دکھا دے، بسم اللہ. میں اس طرح پاس ہوتا رہا ہوں. لیکن یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم بھی ایسے کرنا شروع کرو. اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو وہ رونے لگے. لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے. وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے. تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے. میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یہ روز کی پکار اور مناجات تھی. اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے، ہیہات غری غیری، چل دفعہ ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے. میں بدت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا. تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسے نام لے لیا ہے، سیر کے لیے گئے کشتی کی، تو وہ کہنے لگے ملاح سے چاچا تینوں کیمسٹری آندی؟ اس کہ پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے، کہ تینوں پتہ نہیں اسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے ہیں، سانوں ساری کیمسٹری کا پتہ. دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی؟ کہ میرا بچہ میں تو اج ہی نہ سنیا، ساری حیاتیات بیڑی بائی ہے. تو چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی، ادھی زندگی ختم ہو گئی. سانو ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے، ساڈا برائٹ فیوچر. اتنے چک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول. اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نہیں. وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا، سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے. تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تہاڈی ساری گئی. تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہو. اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں. اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تو نماز کی عادت ڈالو. کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاتی، دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو، جمعہ پڑھو، ایک نماز ضرور پڑھو. 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی. میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے. گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ. تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں. جمعہ؟ کہنے کا نہیں. تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو. یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے. تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ایک دسی آئی، میں تو 5 شروع کر دیتی ہوں. وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا، کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا.
کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ، میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نماز ایسی چیز اپنی زندگی اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں، لیکن کیا جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہنسن کا ٹائم ہے، اتنی تو مصیبت آئی کھڑی؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا، قتل و غارت چل رہا تھا، لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو آپ نے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے، اور لیفٹ پر تھے حبیب، اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں۔ تو زہیر نے شمر سے کہا، تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم سر اڑائیں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا یہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو، تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی، سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ وہاں 1445 سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، نماز نہ چھوڑو، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کو اٹھنا کہ صلح کر لیں۔ یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو، یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی۔ آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں۔ تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے، اگر اپنے حافظے کو، تو دل سے سب کی نفرت نکال دو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک۔ حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ باب العلم ہے حضرت مولا علی کا، میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف، جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا، میں اس کا غلام ہوں۔ تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں، تو آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں ان کا احسان ہے آپ پر، آپ ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان میں سے کوئی دعا دے گا آپ کا کام بن جائے گا۔ تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی، لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے، ان کی عزت اور ان کے احترام سے۔ تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے، تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بےعزتی کر دے، کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے، علم آسمان سے آتا ہے، اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے۔ اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو، سر سے اتارنے والا کام نہ کرو اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو، بلکہ اپنی نسل کو تیار کرو۔ جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا، تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہیں کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اب باقی آپ نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، لڑائی ہے تو آپ بس صلح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ راضی ہو؟ اچھا جی، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان سارے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو، ان کے کام کرنے والوں کو، سب کو قبول فرما۔ اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا، علم و ہنر کا مرکز بنا۔ ہمارے سارے بچے بچیوں کو جو
تعلیم حاصل کر رہے ہیں صحیح علم والا بنا دے، اخلاق والا، حیا والا اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، حیا والے، پاک دامن بنا دے ہماری نسل کو۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، اس سے ہمیں علم کی روشنی عطا فرما، اور یا اللہ اپنے مہربانی سے ہمیں گناہوں سے بچا، نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ صرف ربیع الاول آپ کی یاد کے لیے نہ ہو، بلکہ سارا سال اپنے حبیب کی یاد ہمیں نصیب فرما، اپنی یاد ہمیں نصیب فرما۔ میرے نبی کی اولاد کے احسانات، تیرے نبی کے صحابہ کے احسانات، یا اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جن کے گھروں میں کوئی مسائل ہیں ان مسائل کو حل فرما، اور یا اللہ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ عبد الخالق بھائی، عبد الرحمن بھائی اور ان کے گھر والے، ان کے بچے بچیاں، یا اللہ ان سب پر اپنا سایہ رحمت فرما۔ یہاں کے سارے اساتذہ، ٹیچر اور لیڈی ٹیچر سب پر اپنا سایہ فرما، اور سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ان سارے بچوں کو کا مستقبل بہت ہی خوبصورت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین برحمتک۔ الحمد للہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال إمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اعتمد على ماله فقد قل ومن اعتمد على سلطانه فقد ضل ومن اعتمد على ملكه فقد ضل ومن اعتمد على علمه فقد ضل ومن اعتمد على عقله فقد اضل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل او كما قال۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں ہے، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائنڈ میں آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی، ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے، یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ پھر موت کیا چیز، تو مر جاتے ہیں، پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں، اب مرنا نہیں چاہتے کہ دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، وہ انسانی عقل سے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب دو۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا، اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہیں، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیز یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے۔ کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا،
ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئی۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، کوئی ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لے آؤں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے کہ این چیز وہ یہ کیا ہے، این چیز تو یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے ای است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سب زواری ہیں۔ شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، ہاں کوئی پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب جو تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی دو جتیاں مار کے میں نے باہر کر دیں۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن ان کا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو بڑا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو، تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی۔ کسی نبی کی
پوری زندگی محفوظ نہیں، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود